یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں یا فیصلے ہیں، وہ تین طرح کے، ایک کونیہ ہے، احکام کونیہ، دوسرے احکام شرعیہ، اور تیسرے احکام جزائیہ۔ بادشاہ حقیقی اللہ ہے اور سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، تو پھر ادھر ادھر جھکنے کا کیا معاملہ ہے؟ تو نہ زندوں کے سامنے جھکنا ہے اور نہ ہی مردوں کے سامنے جھکنا ہے، نہ طاقتور کے سامنے جھکنا ہے، نہ کمزوروں کے سامنے جھکنا، کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ کس کے سامنے جھکنا ہے؟ اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے۔ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس، وقال عز وجل فتعالى اللہ الملک الحق۔ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں میں سے دو نام الملک اور الملیک ہے۔ دونوں کے معنی ہے ایک لفظ میں بادشاہ۔ الملک یہ قرآن کریم میں 4 مقامات پر آیا ہے، 5 مقامات پر، اور الملیک صرف ایک مقام پر آیا ہے، سورۃ القمر میں۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ تو ملیک صرف اس مقام پر اور جگہ پر آیا ہے۔ دونوں ناموں کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی بادشاہت والا ہے، اور بادشاہت والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہت کی جتنی خوبیاں ہیں وہ ساری کی ساری خوبیاں اور اوصاف اس کی ذات میں موجود ہیں۔ علم ہو، قدرت ہو، عزت اور سطوت ہو، اور تصرف ہو، کسی کو دینا ہو، کسی کو لینا ہو، وغیرہ۔ اللہ بادشاہ ہے تو اس میں یہ سارے معنی آ جاتے ہیں، لینے کے اور دینے کے۔ پھر یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ کی جو بادشاہت ہے نا، وہ کسی خاص دائرے میں محدود نہیں ہے، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی بادشاہت ہے، اور کائنات کی ساری چیزیں اس کی بادشاہت کے دائرے میں ہے۔ لہو ملک السماوات والارض وما بینہما۔ آسمان زمین کی بادشاہت اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے نا، سب کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کے پاس ساری چیزوں کی بادشاہت ہے تو ایک بات تو یہ آپ کے سامنے آ گئی کہ اس کے اندر ساری خوبیاں ہوں گی، بادشاہت کی جو خوبیاں ہوتی ہے۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ کی مملوک ہوئی تو سب اس کے در کی بکاری ہوئی، سب اس کے اشارے پر کام کرنے والی ہوئی، اور سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہوئی۔ اور تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر اس کائنات پر نافذ ہے، بادشاہ ہے نا، تو اس لیے اس کی تدبیر نافذ ہے، وہ جس کے لیے جس طرح چاہے فیصلے صادر فرماتا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے فیصلے کو روک سکے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں یا فیصلے ہیں، وہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک کونیہ ہے، احکام کونیہ، دوسرے احکام شرعیہ، اور تیسرے احکام جزائیہ۔ احکام کونیہ کا مطلب کیا ہے؟ تو احکام کونیہ کا مطلب یہ کہ اس کائنات میں
جو کچھ بھی پیش آتا ہے نا وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آتا ہے، اور ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ اور حکم چلتا ہے۔ وہ جس کو چاہے امیر کرے، جس کو چاہے غریب کرے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے، جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے اولاد سے محروم کر دے، جس کو چاہے بیمار کر دے، جس کو چاہے صحت یاب کر دے۔ ساری چیزیں جو کائنات اور تقدیر سے متعلق ہے نا، ساری چیزیں اس کے تصرف میں، وہ جیسا چاہے فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور شرعی احکام کا مطلب کیا ہے؟ تو شرعی طور پر اسی کے پاس یہ اختیارات ہے کہ وہ فلاں چیز کو بطور عبادت متعین کرے اور فلاں چیز کو بطور عبادت متعین نہیں کرے، فلاں مسئلے میں فلاں حکم دے اور فلاں مسئلے میں فلاں حکم دے۔ تو کونی طور پر بھی اسی کا حکم چلنے والا ہے، چلتا ہے، اور اس کو ماننے پر سب مجبور ہے، اور شرعی طور پر بھی اصل اسی کا حکم چلنے والا ہے۔ یہ اور مسئلہ ہے کہ شرعی حکم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اختیار لوگوں کو دے رکھا ہے، کیا کہ چاہو تو مانو اور چاہو تو نہ مانو۔ شرعی مسئلے میں، شرعی فیصلے میں کیا ہے؟ لوگوں کو اختیار ہے، چاہیں گے تو مانیں گے، چاہے تو نہیں مانیں گے۔ اب اسی ماننے اور نہیں ماننے کی بنیاد پر ایک اور فیصلہ ہوتا ہے، تو وہ ہے الاحکام الجزائیہ، یعنی بدلے والے احکام۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو چاہتا ہے انعام سے نوازتا ہے، کسی کو چاہتا ہے سزا سے دوچار کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں بھی یہ سلسلہ ہے، لینے دینے، پکڑنے اور پھینکنے کے، ذلیل کرنے کے۔ تاریخ نے بہت سارے واقعات اپنے سینے میں اس سلسلے میں محفوظ کر رکھے، اور اصل جو احکام جزائیہ ہے ان کا صدور کہاں ہوگا؟ قیامت کے دن ہونے والا ہے، اس لیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی حقیقی بادشاہت کا ظہور کھلی آنکھوں دیکھا جا سکے گا۔ اس لیے کہنے والے نے کہا کہ اللہ تو بادشاہ ہے، اس دنیا میں بادشاہ ہے نا، سارے احکام اسی کے چلنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف سورۃ الفاتحہ میں، جو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورہ ہے نا، وہاں اس سو پر نہیں کروایا کہ وہ کیا ہے، اس دنیا کا بادشاہ ہے۔ کیا کہا اس نے؟ مالکی یوم الدین، روز جزا کا بادشاہ ہے۔ تو اس لیے کہ اس کائنات میں چھوٹی بڑی بادشاہتیں وغیرہ دوسرے لوگوں کے پاس بھی ہوتی ہے، وہاں جزائی طور پر فیصلے ہوں گے، اور سارے کے سارے اختیارات کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ہوں گے، اور وہاں اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا۔ کیا اعلان فرمائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یطوی اللہ عز وجل السماوات یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ دے گا۔ لپیٹ کر کیا کرے گا؟ فرمایا کہ ثم یأخذہن بیدہ الیمنی، انہیں اپنے داہنے ہاتھ میں لے لے گا۔ ثم یقول، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ این الجبارون، سرکش لوگ کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے اور بڑے بننے والے کدھر ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثم یطوی الارضین بشمالہ، پھر اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، لپیٹ کر لے لے گا، اور کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میری بادشاہت آج۔ این الجبارون، دنیا میں جو جابر تھے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے تھے، تکبر کرنے والے اور بڑے بننے والے تھے، کہاں؟ اور اعلان ہوگا کہ لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، این ملوک الدنیا، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں آج؟ کس کی بادشاہت ہے؟ تو بادشاہ حقیقی کا جلال اور اس کی طرف سے جزا کے احکام صادر ہونے کا یہ دن ہوگا، اس لیے ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی نا، تو وہاں زبان کھولنے کا یارہ کس کو ہوگا؟ اور کون ہے جو کچھ کہنے کی جرأت کر سکے گا؟ سب پر خاموشی طاری ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ خود کہے گا جواب میں للہ الواحد القہار، بادشاہت کس کی آج؟ ایک اللہ کی، جو اکیلا ہے، قہار ہے، سب کو دبا دینے والا اور پست کر دینے والا ہے۔ تو یہ تین قسم کے احکام ہے
جو جاری ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو اب یہ بات ہم کو جب معلوم ہو گئی کہ اس کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. کائنات میں پورا کا پورا تصرف اسی کا ہے. اور یہ بات جب ہم نے جان لیا کہ دنیا کی ساری چیزیں جتنی ہے نا سب کیا ہے اس کے در کے بھکاری اور محتاج ہیں, تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر کیا ہونا ہے؟ تو اس نام یا ان ناموں کے جاننے کے کچھ تقاضے ہماری ذات کے ساتھ وابستہ ہوں گے اور اس کے کچھ اثرات ہونے چاہیے جو ہماری زندگی میں مرتب ہوں. کیا ہے؟ ہم اس کے در کے بھکاری ہیں, تو اس کے بالمقابل ہم کو اکڑنا نہیں چاہیے. اکڑنا نہیں چاہیے. کیا کرنا ہے؟ اس کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے. جو کرنے کو کہے ہم اس کو کریں گے, جن کاموں سے منع کر دیا ہے ہم اسے رک جائیں گے. تو بندے ہم محتاج ہیں نا اس کے در کے, تو اس حیثیت سے ہم کو یہ کرنا ہے کہ اس کے احکام کی پیروی ہم کریں گے. اور دوسری طرف سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. لمن کیا ہے؟ قل اللہم مالک الملک, کہیے اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے. تو پوری بادشاہت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو جب بادشاہ حقیقی اللہ ہے اور سب کچھ اس کے اختیار میں ہے, تو پھر ادھر ادھر جھکنے کا کیا معاملہ ہے؟ تو نہ زندوں کے سامنے جھکنا ہے اور نہ ہی مردوں کے سامنے جھکنا ہے, نہ طاقتور کے سامنے جھکنا ہے, نہ کمزوروں کے سامنے جھکنا. کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے. کس کے سامنے جھکنا ہے؟ اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے. ہاتھ کس کے سامنے پھیلائیں گے؟ جو دینے والا جس کے پاس ہے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے. اولاد مانگنی ہے تو کس سے مانگیں گے؟ للہ ملک السماوات والارض, آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے. یخلق ما یشاء, وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے عقیم بنا دیتا ہے, بانس بنا دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے. تو یہ جو فیصلے اس کی طرف سے ہوتے ہیں وہ کس بنیاد پر ہے؟ تو اللہ نے پہلے کر دیا للہ ملک السماوات والارض. یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں اس بنیاد پر ہے کہ اللہ آسمان و زمین کا بادشاہ ہے, ملک ہے. وہ جو چاہے جس کے سلسلے میں فیصلہ کرے, اور کوئی اس کو ٹاننے والا اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو جب سب کچھ دینے والا وہ ہے تو کسی کے سامنے جھکنے کی بات کیا ہے؟ تو جو لوگ اس حقیقت کو سمجھتے تھے نا وہ جھکتے نہیں تھے. ایک مثال دے کر بات ختم کروں گا میں. ہشام بن عبد الملک, اموی خاندان کا بادشاہ ہے. ہشام بن عبد الملک خانہ کعبہ میں آیا ہے, تو اس نے یہ محسوس کیا کہ ایک شخص ہے جو ظاہری وضاقتہ سے بالکل سیدھا سادہ ہے, لیکن لوگوں کا جمع غفیر ہے جو اس کی طرف ٹوٹا پڑتا ہے. بھیڑ لگا رہے لوگ اس کی طرف, خوب جا رہے ہیں. پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ نہیں جانتے. کون ہے یہ؟ تو کہا کہ سالم بن عبداللہ بن عمر, فقہائے مدینہ میں سے ایک. فقہائے مدینہ میں سے ایک. ملاقات کی جا کے, کہا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہو تو بتائیں. یہ کچھ دیا مال تحفے کے طور پر. تو کہا کہ میں تو اللہ کے گھر میں ہوں, اللہ کے گھر میں رہ کر غیر اللہ سے کیسے مانگ سکتا ہوں؟ نہیں. پھر اس نے کہا کہ یہ میرے بطور تحفہ لے لیجئے. تو کہا کہ یہ دنیا ہے, اور دنیا تو میں اللہ سے بھی نہیں مانگتا, تو تم سے کیسے لوں گا؟ تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ جو سمجھتے تھے کہ بادشاہ حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. شام کا ایک عالم ہے, مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اپنے شاگردوں کے بیچ میں, پیر اس نے پھیلا دیے پیر. بادشاہ آیا, تحفہ دینار و درہم کی شکل میں پیش کیا. کہا کہ نہیں چاہیے. جو جملہ کہا نا وہ ذرا یاد رکھنے کا ہے. کیا کہا؟ کہ ان الذی یمد رجلیہ لا یمد یدہ, جو پیر پھیلاتا ہے نا پیر, وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا. تو یہ جو جلال ہے نا یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننے کی بنیاد پر ہے. تو ہم کو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کی اس عظمت کو پہچاننا چاہیے, اور کسی کی کوئی بادشاہت ہم کو ڈرائے نہیں.
مالک الملک تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم کو سکھلایا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کون ہے؟ الملک ہے. اللہ کون ہے؟ الملیک ہے. اور اللہ ملک اور ملیک ہے تو مطلب سب کچھ اس کے پاس ہے اور ہمارا بھی سب کچھ اس کا ہے. تو ہمارا کچھ ہے تو اس کے لیے ہوگا اور اگر ہم کو کچھ چاہیے تو ہم کس سے چاہیں گے؟ اسی سے چاہیں گے. زندہ ہو یا مردہ کسی سے بھی نہیں چاہیں گے. مزید باتیں ہوں گی انشاءاللہ. اللہ سے دعا کہ ان باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.